ابھی تو جو موسم چل رہا ہے اتنا ٹھنڈا موسم چل رہا ہے, کیا ضرورت ہے سبیل لگانے کی؟ پیاس کی ضرورت, آج تو ہر کونے چوراہے پر 1 روپے کا پاؤ مل جاتا ہے, پھر تم جو ہے فضول خرچی کے لیے سبیل لگاتے ہو. عثمان کے نام پہ سبیل کیوں نہیں لگاتے؟ عثمان کے نام پہ سبیل کیوں نہیں لگتی؟ دیکھو یزیدوں, اس یزید خلیف نے 7 محرم کو امام حسین شہیدان کرب و بلا پہ پانی بند کر دیا تھا. آج مسلمانوں میں گلی گلی میں سبیل لگا دی گئی, ہر پیاسے کو پانی پلایا جائے گا, اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کربلا والوں کے لیے اصال ثواب کیا جا رہا ہے. اور آج کچھ لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے, ان کا پوسٹ مارٹم میں کرنے جا رہا ہوں. مفتی صاحب کو آپ نے سنا, ان کا کہنے پڑ رہا ہے کہ اتنا ٹھنڈا موسم چل رہا ہے تو کائے کو سبیل لگا رہے ہو. ارے تو بھیا آپ کے باپ کا کیا جا رہا ہے, پہلے یہ تو بتلاؤ نا. سننے مسلمان اپنے حلال پیسوں سے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اصال ثواب کے لیے سبیل لگا رہے ہیں, تو آپ کا کیا جا رہا ہے, آپ کو تکلیف کیا ہے؟ پر ان کا یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جب اتنا ٹھنڈا موسم چل رہا ہے تو سبیل لگانے کی کیا ضرورت ہے, اور بول رہا ہے کہ بازار میں 10 روپے کی ایک باٹل مل جاتی پانی کی, کائے کو فضول خرچی کر رہا. ارے تو بھائی آپ کا پیسہ ہے کیا, سنیوں کا پیسہ ہے, مسلمانوں کا پیسہ ہے, وہ جہاں چاہے جیسے چاہے استعمال کریں. تمہارے کو سارا اسراف اور فضول خرچی سب محرم میں سبیل لگانے پہ یاد آ رہی ہے. تمہارے کو پتہ نہیں اسلام کے اندر پانی پلانا کتنا بڑا ثواب ہے, تم اس کو پانی پلانے کو مسلمانوں کو روک رہے ہو پانی پلانے سے, اور منبر رسول پہ کیا بات کر رہے ہو. ایک طرف تو کہتے ہو کہ ہم کسی کی برائی نہیں کرتے ہیں, کسی کو برا مت بولو, مسلمانوں کو ایک ہو جانا چاہیے, اور منبر رسول پہ بیٹھ کے جو ہے مسلمانوں کے خلاف آپ بھوک رہے ہو. منبر رسول پہ بیٹھ کے کیا ضرورت ہے یہ بات کرنے کی, ضرورت کیا کہ تم جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ سبیل کیوں نہیں لگاتے ہو, ان کے نام پہ کیوں نہیں لگاتے ہو, حضرت عمر کے نام پہ کیوں نہیں لگاتے ہو. ارے بھیا حضرت, ہم اہل سنت والجماعت ہیں, ہم تمام صحابہ اکرام, تمام اہل بیت اطہار پاک, تمام اولیاء اللہ کے اصال ثواب کے لیے جو ہے پانی اور کھانا کھلایا کرتے ہیں. چلو ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمہارے بقول کہ ہم ان کے جو ہے سبیل نہیں لگا رہے ہیں, تو تم کیوں نہیں لگا رہا ہو؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ تم لگا لو سبیل. ہم تو لگاتے ہیں الحمدللہ, یہ جو سبیلیں لگتی ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصال ثواب کے لیے بھی لگتی ہے, اور امام شہیدان کرب و بلا کے نام پہ بھی لگتی ہے. ہم تو تمام اہل اللہ, تمام صحابہ, تمام اہل بیت کے نام پہ لگاتے ہیں. مگر تم تو بتاؤ, تم نے کس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان غنی, حضرت عمر فاروق, حضرت ابوبکر صدیق, حضرت مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ کبھی سبیل لگائی ہو, کبھی پانی پلایا ہو؟ بتاؤ نا. جب مسلمان اپنے حلال پیسوں سے لگا رہے ہو تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اور یہ ایک مفتی اور ہے, ان کا یہ دیکھ لو, آپ نام پڑھ سکتے ہو. اس نے وہی بات بولی ہے جو فتاوی رشیدیہ کے اندر لکھی ہوئی ہے. فتاوی رشیدیہ میں رشید احمد گنگوہی سے سوال ہوا کہ محرم میں سبیل لگانا, شربت پلانا کیا ہے, تو وہ کہتا ہے کہ شیعوں کی مشابہت کی وجہ سے یہ ناجائز ہے, معاذ اللہ سے. ارے تو بھائی شیعہ تو منہ سے کھانا کھاتا ہے, تو تم منہ سے کھانا بند کر دو گے؟ شیعہ بھی نماز پڑھتا ہے, تو کیا تم نماز پڑھنا بند کر دو گے؟ شیعہ بھی بہت سارے وہ اسلامی کام کرتا ہے جو تم بھی کرتے ہو, تو کیا اس کے مشابہت کی وجہ سے اس کو حرام قرار دے دیا جائے گا؟ تو بھائی شیعوں کی مشابہت تو تھوڑی, شیعہ تو نافذی نیا فرقہ ہے, گڑا ہوا فرقہ ہے, اس کے پیچھے تھوڑی چلیں گے. شیعہ تو منہ سے کھانا کھاتا, آپ کہاں سے کھاؤ گے؟ ان لوگوں کا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کربلا والوں سے بغض دیکھو. یہ رشید احمد گنگوہی اور یہ جو مفتی کا میں نے آپ کے سامنے اسکین لگا رکھا ہے, اس نے خود فیس بک پہ ڈالی ہے, فیس بک پہ لکھ کر کے ڈالا ہے. یہ رشید احمد گنگوہی نے خود لکھا ہے کہ کافر لوگ, ہندو لوگ جو اپنے سود کے پیسے سے سبیل لگاتے ہیں, تو اس سبیل کا پانی پینا کیسا؟ تو کہتا ہے اس سبیل کا پانی پینے میں کوئی مذائقہ نہیں, کوئی حرج نہیں, معاذ اللہ سے. دیکھو مطلب ایک کافر سود کے پیسوں سے پانی سبیل لگائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, اور مسلمان اپنے حلال پیسوں سے حلال روزی کے ذریعے جو ہے سبیل لگا رہا ہے, اور امام حسین رضی اللہ علیہ السلام اور کربلا والوں کے اصال ثواب کے لیے لگا رہا ہے. اس کو بھی انہوں نے شیعوں سے اور رافضیوں سے تجویز دے کے حرام اور ناجائز قرار دیا, اور اس کے خلاف بھوک رہا ہے منبر اور رسول پہ بیٹھ کے. وہ بھی ایک طرف کہتے ہیں قوم کی بہن بیٹیاں بھگ رہی ہیں اور یہ ہو رہا ہے, قوم کے حالات پہ بات کرو کہ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچ رہا ہو. ارے تو تم تو ٹانگ کھینچنا بند کر دو, منبر رسول پہ مسلمانوں کے خلاف تم بھوکو ہیں, اور الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. کیا تمہارے کو پتہ نہیں کہ تمہارے جد امجد جدید پلیت نے 7 محرم کو امام حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کے اوپر کربلا والوں کے اوپر جو ہے 7 محرم کو پانی بند کر دیا تھا. تو اسی لیے ہم مسلمان گلی گلی نگر نگر کریا کریا بستی بستی سبیل لگا کے بتا رہے ہیں کہ یزید پلیت، تو نے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور ان کے خاندان والوں کے اوپر پانی بند کر دیا تھا. لے آج گلی گلی جو ہے سبیل لگائی جائے گی، آج سبیل لگا کے تیرے کو چڑھایا جائے گا. تو تمام مسلمانوں سے گزارش ہے کہ ایسے گمراہ اور بد دین اور بد مذہب ایسے مقررین سے اور ایسے گمراہ لوگوں سے اپنے ایمان کی حفاظت کریں. ایک اور یہ میرے ہاتھ میں رشید احمد گنگوئی کی کتاب ہے فتاوی رشیدیہ. اس کے اندر جو ہے ان کو دیکھو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض دیکھو. ان سے پوچھا گیا رشید احمد گنگوئی صاحب سے، یہ عبارت میں آپ کے سامنے لگا رہا ہوں، اسکرین آپ دیکھ سکتے ہیں. سوال: محرم میں عشرہ وغیرہ کے روز شہادت کا بیان کرنا ما اشعار با روایت صحیح یا بعض ضعیف بھی و نیز سبیل لگانا اور چندہ دینا اور شربت دودھ بچوں کو پلانا درست ہے یا نہیں؟ تو جواب دیا، محرم میں ذکر شہادت حسین علیہ السلام کرنا اگرچہ با روایت صحیح ہو، وہ کہہ رہا اگرچہ روایت حقیقی صحیح روایت ہی کیوں نہ ہو، تب بھی روایت صحیح ہو، سبیل لگانا، شربت پلانا اور چندہ اور شربت میں دینا اور دودھ پلانا سب نادرست اور تشبہ روافظ کی وجہ سے حرام ہے. معاذ اللہ سے. اب انہوں نے کہا کہ رافضیوں کی مشابہت کی وجہ سے حرام ہے. رافضی بھی اللہ اکبر کہتے ہیں، تو کیا اللہ اکبر کرنا چھوڑ دیں؟ رافضی بھی درود شریف پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، درود شریف نہ چھوڑ دیں. رافضی بھی جو ہے کعبہ حج کرنے جاتے ہیں، تو کہ حج کرنا چھوڑ دیں. مگر یہاں پر تو فساد یہ پیدا ہو رہا ہے کہ با روایت صحیح ہونے کے باوجود بھی کیسے بیان کی ذکر امام حسین نہیں کیا جائے گا. تو یہ امام حسین سے بغض نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، یہی پچھلا مہینہ جو گزرا ہے ذی الحجہ کا مہینہ 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی اور اس سے زیادہ المناک شہادت ہوئی تھی. اب یہ دیوبندی جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا وفادار بن رہا ہے. ان کے اس کے اندر ان کے دیوبندی ان کے دھرم کی کتاب ہے یہ فتاوی رشیدیہ میرے ہاتھ میں. اس کے اندر پوچھا گیا کہ جو شخص صحابہ کرام کو کافر کہے تو ایسے شخص پہ کیا حکم ہے؟ تو رشید احمد گنگوئی کہتے ہیں جو شخص صحابہ کو کافر کہے، تکفیر کرے ان کی، اور جو شخص صحابہ کرام میں سے کسی کی تکفیر کرے وہ ملعون ہے. ایسے شخص کو امام مسجد بنانا حرام ہے اور وہ اپنے اس گناہ کبیرہ کے سبب سنت جماعت سے خارج نہ ہوگا. جبکہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جو کسی مومن کو کافر کہے تو وہ کافر ہو جائے گا. اور دیوبندی ان مفتیوں کے نزدیک صحابہ کو بھی کافر کہنے والا کافر نہیں ہے، معاذ اللہ سے. تو کس منہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے رہا